اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفاسیر کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے اور تفاسیر اہل حق جن میں اسلامی اصول، شرائط اور آداب کا لحاظ ہے، تفاسیر و اہل الباطل جن کو تفسیر کی جگہ تحریف کہنا مناسب ہے، اور انہوں نے رائے زنی کا ارتکاب کیا ہے۔ قرآن مجید میں اپنے خیالات اور رائے ڈالی ہے اور قرآن کے منشا، مدعا، مقصد، دلیل اور برہان کا لحاظ نہیں کیا ہے۔ یہ ارتکاب خوارج نے، معتزلہ نے، کرامیہ نے، جہمیہ نے، قدریہ نے، تمام زیغ و ضلال کے مرتکبین نے کیا ہے۔ مشہور روایت جو مفسرین نے مقدمات میں نقل کی ہے، تفسیر ابن کثیر کے مقدمے میں ہے، البحر المحیط کے مقدمے میں ہے، اتقان میں ہے، البرہان میں ہے، اعجاز القرآن میں ہے، من فسر القرآن برائیہ واصاب فقد اخطا، جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی، ٹھیک بھی نکلی تو اس نے تو غلط کیا ہے، جرأت تو اس نے کی۔ وَمَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ وَأَخْطَأَ فَقَدْ كَفَرَ، اور اگر قرآن کی تفسیر رائے سے کی اور وہ غلط نکلی تو اس نے کفر کر لیا، اعتقادی یا عملی۔ اس لیے اصطلاح ہے کہ تفسیر و اہل الحق، جس کو تفسیر صحیح کہتے ہیں، اور تفسیر و اہل الباطل اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اتباع میں، انقیاد میں، تشریح اور توضیح میں کوئی رائے نہیں رکھ سکتا، بلکہ رائے تابع ہو کر کے چلے گی اور رائے کے ذریعے قرآن کے مقصود اور بیان کو نہیں داغا جائے گا۔ ظاہر ہے انہوں نے پہلے ایک نظریہ بنایا اور پھر اس نظریے کے لیے آیات تراشنے کی کوشش کی، تو ان کی رائے اصل ہو گئی اور قرآن تابع ہو گیا، جو کہ غلط ہو گیا۔ اہل حق نے قرآن کا ایمان اور بیان تسلیم کر کے اس کے لیے بطور خادم کے، توابع کے، تفسیر مزید کے، توضیح موقت کے رائے دی ہے۔ یہ رائے درست اور صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے مجمع اصحاب میں عمر فاروق نے یہی کہا تھا، ما ترى، آپ کی کیا رائے ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اور جب انہوں نے خبر دی تو کہا آرام ما ترى، میں یہی کہتا ہوں جو تم کہتے ہو۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ چونکہ قرآن کریم کی تفسیر اور تاویل یا تراجم ایک اہم علم ہے، قرون اولیٰ سے اس کے آداب اور شرائط کا اہتمام ہوا ہے۔ وہ شرائط اور وہ التزامات تفاسیر کے اندر موجود ہے، وہ اس کے پابند رہتے تھے۔
بعد میں جب خطرات بڑھ گئے تو پھر مستقل کتاب تصنیف ہو گئی ہے۔ عز ابن عبد السلام جو سلطان العلماء کہلاتے مالکیہ کے، عز ابن عبد السلام، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مناہل العرفان فی علوم القرآن، مناہل العرفان فی علوم القرآن، اصول قرآن سے متعلق ہے، تفسیر سے۔ اور بدر الدین زرکشی نے ایک کتاب لکھی ہے البرہان فی علوم القرآن، 4 جلدوں میں مل رہی ہے۔ اور جلال سیوطی نے اتقان لکھی ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ امام راغب کا بھی ایک مقدمہ فی اصول القرآن ہے۔ موجودہ دنیا میں جلال الدین سیوطی کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن سب سے مفصل ہے۔ کوئی علم اور فن ایسا نہیں جس سے تعرض نہیں، 2 جلدوں میں ہے، اعلیٰ دیدہ زیب طباعت کے ساتھ، مصر سے، بیروت سے، پاکستان کے کتب خانوں سے تیار ہو گئی۔ امام الاثر حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1352 ہجری، انہوں نے مشکلات القرآن کے نام سے کچھ علوم لکھوائے ہیں۔ ان کے لائق فائق شاگرد اور دنیا میں ان کے علوم کے معرف و امین حضرت الاستاذ مولانا محمد یوسف بنوری مرحوم نے اس پر مقدمہ لکھا ہے۔ اس کا نام ہے یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن۔ یہ شیخ کی کتاب مشکلات القرآن کا مقدمہ ہے، لیکن بہت ہی کامل و اکمل اور مفید ہے، بڑے پیمانے کا مقدمہ ہے۔ حضرت کا ذہن، دل و دماغ بہت اونچا تھا۔ مولانا عبدالحق حقانی دہلوی، انہوں نے تفسیر لکھی ہے تفسیر حقانی۔ علماء لکھتے ہیں کہ انہوں نے جو مقدمہ قرآن کا لکھا ہے وہ اصل سر سید احمد خان وغیرہ کے رد کے لیے کافی ہے، بہت مفصل اور عمدہ۔ جامع البیان کے نام سے انہوں نے ایک مقدمہ علوم قرآن کا لکھا ہے تفسیر حقانی کے ساتھ، بہت دیدہ زیب اور عمدہ ہے، علوم سے لبریز ہے۔ مولانا عبدالحق حقانی، ان پر رد عیسائیت کا غلبہ ہے، چنانچہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب المتوفی 1362 ہجری، جب حضرت صاحب بیان القرآن لکھ رہے تھے تو فرمایا عیسائیت سے متعلق مجھے معلومات نہیں ہے، میں نے تمام تر اعتماد مولانا عبدالحق صاحب دہلوی حقانی کی تفسیر حقانی پر کیا ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے المتوفی 1339 ہجری، مولانا اشرف علی، مولانا انور شاہ، مولانا حسین احمد، مولانا کفایت اللہ، سب کے استاد و شیخ۔
انہوں نے بیان القرآن لکھا ہے اور بیان القرآن کے ساتھ 10-15 رسالے قرآن کے علوم پر لکھے، الفاظ پڑھو، اصطلاحات پڑھو، تصوف پڑھو، تفقہ پڑھو، روایت پڑھو، درایت پڑھو، سلوک پڑھو، بہت کتابیں لکھی، نظم پر بھی لکھی ہے، نظم سے مراد ربط۔ یہ تفسیر مولانا اشرف علی کی بیان القرآن ہماری دانش میں دنیا عرب میں بھی اس کی مثال نہیں۔ اگر حضرت کا ہم مشرب اور ہم مسلک انسان، حد درجے قابل آدمی، جس کو عربی قدیم اور جدید کے اسالیب سے واقفیت ہو اور قلم میں زور ہو، بیان میں جزالت و سلاست ہو، وہ اس کو عربی مبین میں ڈالے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سطح الارض پر اس وقت اس سے بڑی خدمت نہیں۔ بیان القرآن کچھ اور ہی چیز ہے، بغیر تکلف کے اور بصد ادب معذرت کے ساتھ حکیم الامت کی 1364 کتابیں دیکھ کر یہ ذہن نہیں بنے گا جو ذہن بیان القرآن میں بنے گا، اور شاید ایک ناواقف آدمی کہے گا کہ یہ کوئی اور حکیم الامت ہے جنہوں نے بیان القرآن کی بہت اعلیٰ لکھی۔ جیسے امام بخاری کے دسترس میں نہیں تھا کہ بخاری شریف جیسی کتاب ایک اور لکھے، شیخ سعدی گلستان جیسے دوبارہ نہیں لکھ سکتا، اس طرح اس عاجز و فقیر کے نزدیک مولانا اشرف علی صاحب کو بھی یہ قدرت نہیں تھی کہ وہ بیان القرآن جیسی کتاب دوسری لکھ لیتے۔ بہت ہی عالی کتاب ہے۔ اگر مجھ سے میرا بہت مطیع فرمانبردار اور محبوب شاگرد قرآن میں مکمل استفادہ کر لے اور مجھے اعتماد ہو کہ اس کو سب علوم حاصل ہو گئے، تو اس کو میں پھر بھی کہوں گا کہ بیان القرآن روزانہ دیکھا کرو، اس سے غنی نہیں ہو سکتا۔ جس دن مجھے جس مقام کے لیے بیان القرآن دیکھنا ہوتا ہے، مجھے 2 دن پہلے سے خوشی ہوتی ہے بہت سے، مولانا کے اسالیب پر متحیر ہو گئے، بہت بڑی چیز لکھی۔ اگر ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کا نام و نشان نہ ہوتا، کوئی عالم نہ ہوتا، کوئی خدمت نہ ہوتی، اور مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بیان القرآن ہوتا، پورے ہندوستان کی طرف سے کافی، دنیا مانتی کہ ہندوستان میں علماء گزرے، بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت اعلیٰ۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں صرف بیان القرآن پڑھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضرت کی زندگی میں شائع ہوئی ہے بجنور سے ایک پارے کی شکل میں۔ جب میں استاد گرامی قدر مولانا عبدالحنان صاحب سے پڑھتا تھا تو ان کے پاس وہ تھا، رنگین جلدیں تھی، بغیر جلدوں کے صفحے لگے ہوئے تھے، بہت خوبصورت دیدہ زیب، ایک پارا۔ اگر وہ نسخہ کہیں مل جائے، جس ریٹ پر کوئی کہے میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ بجنور کی چپی ہوئی بیان القرآن جو 30 پارے علیحدہ علیحدہ ہے، اس جیسا دیدہ زیب خوبصورت صاف ستھرا نسخہ اب تک بیان القرآن 68 جگہ چپی ہے، 68 جگہ، اور میرے پاس 68 نسخے موجود ہیں، یہ سب دینے کے لیے تیار ہو، لیکن وہ دیتے جو حضرت کی زندگی میں بجنور سے شائع ہے۔ بدقسمتی سے استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب سے بھی نسخہ غائب ہو گیا، ایک پارے کی شکل میں۔ ویسے مولانا کی 4-5 کتابیں ہیں ابد نشان، بوادر النوادر، اصلاح انقلاب امت، التکشف عن مہمات التصوف، اور دارالفتاء والوں کے لیے الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ۔
کے پاس ہے نا؟ جس کے پاس بیان القرآن نہیں ہے اور وہ دیوبندی طالب یا عالم ہے، فلیبکی علی نفسی، وہ اپنا ماتم کر رہے. میں بیان القرآن سے سیر نہیں ہوا، میں روح المعانی سے سیر ہوں، تفسیر کبیر ابن کثیر میں نے اتنی مرتبہ دیکھی کہ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن بیان القرآن کے ہر دن کا محتاج ہوں، ہر دن کا. بالکل بیان القرآن جیسے پیراگراف اور عبارات میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی کسی اور زبان میں لکھ سکتا ہے. آپ دیکھیں گے تو میں یاد آؤں گا. آپ پڑھنا تو شروع کریں اسے، مطالعہ. میرے تفسیری ذہن پر حکیم الامت مولانا اشرف علی کے بیان القرآن کا بہت گہرا اثر ہے. مولانا اشرف علی صاحب کی کل تصانیف چھوٹی اور بڑی وہ 1365 ہے. جو محقق الاثر، امام اہل سنہ، فخر دیوبند، وکیل الاحناف حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ وکثر اللہ امثالہم واتباعہم واصحابہم وشفاہم اللہ شفاء عاجلہ. حضرت صاحب اس دور کے مغتنم ہستی ہر اعتبار سے، علماً، عملاً، ارشاداً، تحقیقاً. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت نے مجھے جمیع شرائع اور طرائق میں، تمام سلاسل میں بغیر بیعت کیے خلافت عطا فرمائی. فرمایا کام وہی کر رہے ہو جو ہمیں کرنا تھا. تجھے دیکھ کر کے مجھے اپنے استاد مولانا حسین علی یاد آ گئے، اس لیے میری طرف سے تمام چیزوں میں آپ کو اجازت اور لکھ کے دے دی. الحمدللہ، خدا کا شکر و کرم ہے. مولانا بہت مختنم ہستی ہے. حضرت بھی تفسیر پڑھاتے رہے، مسائل اور احکام کے ساتھ پڑھاتے رہے. ایسا دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہے. 1942 میں اور 1914 حضرت کی پیدائش ہے. استاد مولانا عبدالحنان سے 2 سال چھوٹے ہیں، وہ 1912 ہے. اور وہ فاضل بھی پہلے ہے، وہ 1933 میں فاضل ہے. اس سے پہلے ہونا کوئی آسان نہیں. مارکا ہم نے ایسا رکھا ہے کہ اس سے آگے ہونا بہت مشکل ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. حضرت حکیم الامت کے استاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے اثارت مالٹا کے زمانے میں پورے قرآن کا ترجمہ اور فاتحہ، بقرہ اور پھر سورۃ النساء کے فوائد یعنی تفسیر لکھی ہے، جس کو لوگ تفسیر عثمانی کہتے ہیں. اصلاً تفسیر شیخ الہند کہنا چاہیے. مولانا شبیر احمد صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں. انہوں نے تو یہ تکمیل اپنے استاد کے لیے کی، اپنے لیے تھوڑا ہی کی. یہ فوائد بھی عجیب و غریب ہے اور یہ شاہ عبدالعزیز کے ٹکر کے ہیں، لیکن نامکمل ہے. فاتحہ کا فوائد پورا ہے، پھر بقرہ مکمل ہے، پھر سورۃ آل عمران ضائع ہوئی ہے، اور پھر سورۃ النساء مکمل ہے. اس طرح یاد رکھو. جس نے اس کے خلاف کہا بالکل مت سنو. طریقہ یہی ہے. استاد مولانا بن نوری نے یتیمۃ البیان میں یہی ترتیب لکھی ہے. بعض کتب خانوں والوں نے جو سارا مولانا شبیر احمد کا ظاہر کیا، یہ جہل کی وجہ سے ہے، اور بعض علماء جو بیان نہیں کرتے یہ عناد اور حسد کی وجہ سے ہے. بدبختی کی نشانی ہے. شاہ عبدالعزیز نے جو فتح العزیز لکھی ہے، غالب گمانی ہے کہ حضرت کی لکھت نہیں ہے یہ، بلکہ یہ درس ہے جو کسی قابل شاگرد نے قلم بند کیا ہے.
لیکن بہت اچھے علوم اور عمدہ باتیں اس میں آ گئی ہیں۔ تفسیر عزیزی اصل نام ہے تفسیر فتح العزیز۔ ہندوستان کے علماء میں سے مولانا فتح محمد صاحب تھانوی نے بھی ایک ترجمہ اور فوائد لکھے ہیں، وہ بھی معتبر ہے۔ مولانا فتح محمد جلندری اور عبد الماجد دریابادی نے بھی تفسیر و ترجمہ لکھا ہے، لیکن بعض جگہ ان سے لغزشیں ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، علماء کے کام کی چیز ہے دریابادی، حکیم الامت کا خلیفہ اور مرید ہے، لیکن تفسیر کی بعض جگہوں سے حکیم الامت خفت ہے۔ فرمایا کرتے تھے یہ دریابادی نہیں ہے، دریا بردی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی اور بڑے اکابر کے شاگرد خاص مولانا حسین علی صاحب پنجابی المتوفا 1362 ہجری، ان کی وفات کا سال حکیم الامت کا ایک ہے۔ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھانے کا خاص سلیقہ دیا تھا، یہ شعبان اور رمضان میں ان کا طریقہ ہے۔ ان کے فوائد تفسیر کے طلباء کی سہولت کے لیے ان کے مایناز شاگرد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے جمع کیے تھے۔ اس کا نام ہے بلغۃ الحیران فی تفسیر القرآن، بلغۃ الحیران فی تفسیر القرآن۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے امام تھے موحدین کے، رد شرک اور بدعت کی وجہ سے اپنے گاؤں سے شہر سے نکال دیے گئے تھے، اپنی زمینوں پر آباد تھے۔ شیخ القرآن مولانا مطاہر پنجپیری، مولوی محمد امیر سرگودوی، مولانا نور محمد، قاضی شمس الدین عنایت اللہ شاہ، شیخ القرآن محمد طاہر پنجپیری، مولانا سرفراز خان اور ہزاروں علماء وہیں زمین پہ جا کر کے ان سے ان کی رہٹ میں وہیں گھر تھا اور وہیں مسجد تھی، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے۔ یہ مختصر ایک جلد میں ہے بلغۃ الحیران فی تفسیر القرآن، لیکن مدرس کے کام کی چیز ہے۔ ان کے لائق فائق شاگرد کائنات میں ان کے تعارف کرنے والے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب نے اس کی تفصیل کی ہے، تفسیر جواہر القرآن کے نام سے، 3 جلدوں میں ہے۔ تفسیر جواہر القرآن مصنفہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، ان کے 7 مقامات تفصیلاً اور 25 مقامات اجمالاً حضرت مولانا خیر محمد جالندری، مولانا ظفر احمد عثمانی، استاد مولانا یوسف بنوری، انہوں نے اشکال کیا ہے اور ناراضگی ظاہر فرمائی ہے۔ مولانا عبدالشکور ترمیزی نے ہدایت الحیران فی بلغۃ الحیران کے نام سے کتاب لکھی ہے اور اس میں 7 جگہ تفصیلی اور 25 جگہ اجمالی جواہر کے نشانہ بنائے ہیں۔ شیخ القرآن نے وعدہ کیا تھا کہ میں ٹھیک کر دوں گا۔ ان کے شاگرد سجاد بخاری نے ٹھیک تو کیا یا نہیں، لیکن جواب میں کتاب لکھی اقامت البرہان فی رد وساوس ہدایت الحیران، عبدالشکور ترمیزی کا رد کیا ہے۔
ہم اختلافی مسائل میں ان بزرگوں سے یک طرف ہے اور ہم جمہور کے مسلک پر ہے، لیکن ہم ان تمام مشائخ قرآن کا دل سے احترام کرتے ہیں اور ان کے قرآن کی خدمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور جواہر القرآن کو طالب علموں کے لیے رد شرک اور بدعت کے لیے تریاق سمجھتے ہیں۔ میں نے اس سال کے طلباء کو جواہر دینے کا ارادہ کیا تھا، 2000 نسخے بک کروائے، خود میں پنڈی گیا، لیکن یہ دیکھ کے افسوس ہوا کہ جو نسخہ دکھایا گیا وہ اور ہے، جو وہ بھیج رہے ہیں وہ اور ہے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، جو نسخہ دکھایا گیا وہ 2000 کا ہے، جو بھجوایا جاتا ہے وہ 375 کا ہے، ریٹ ایک مانگی جا گئی۔ پھر بھی اگر وہ اعلیٰ نسخہ کہیں مجھے دستیاب ہوا آخری دن تک تو میں فضلاء اور مدرسین اور جو متخصصین ہیں ان کو پیش کر دوں گا انشاءاللہ، اور جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ اپنی توانائی سے جواہر حاصل کرے بما اقامت البرہان کے اور بما شیخ القرآن کے جواہر التوحید کے اور البرہان فی اصول جواہر القرآن کے، بہت ہی عمدہ فائدہ مند چیزیں ہیں۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے بارے میں ان کا مطالعہ وقت کے فخر رازی کے برابر ہے۔ پشتو زبان کی وجہ سے بہت ساری اقوام ان سے محروم ہو گئی، اور ہمیں اپنی پشتو پر جو فخر ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت مولانا سے کامل استفادہ ہوا ہے۔ اختلافی مسائل میں ایک میں بھی میں ان کے حق میں نہیں ہوں، ایک میں بھی، مگر ان کو تفسیری تحقیق کا آفتاب مانتا ہوں۔ ان کی محنت موجودہ دور میں ترجمہ اور تفسیر کے عنوان سے بہت زیادہ ہے۔ ان جیسے پڑھانا آسان کام نہیں ہے۔ ہم نے کچھ کوشش کی ہے، ان کے بعد جھلک کھینچ لیے، خود بخود کھنچ کے آ گئے۔ ان کی لب و لہجہ اور زبان وقت کے اہل حق کے بارے میں غیر سنجیدہ تھا۔ وقت کے اہل حق علماء ان کے بارے میں ان کا انداز بیان نامناسب تھا، اس واسطے ان کا فیض رک گیا، اور سوائے چند پنجپیریوں کے ان سے واقف نہ ہو سکے، ورنہ وہ شخص علوم قرآن میں لا ثانی تھے۔ اچھی طرح سن لو، ہم نے جتنی تفاسیر کا ذکر کیا اور اس سے 50 گنا زیادہ اور ہے جن کا ذکر کرنے والے ہیں، یہ ایک طرف، اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری کا بیان دوسری طرف۔ اب اندازہ لگاؤ، مسائل میں نے پہلے کہا ہے، ہم تمام مسائل میں حضرت اقدس مولانا یوسف بنوری، محقق اثر سرفراز خان اور جمہور دیوبند کے مسلک پر ہے، تمام مسائل میں۔ پہلے ہی دن اچھی طرح سن لو، گرب کشتن بروز اول، اور کیا شف شف کرنے کی ضرورت ہے، صاف تو شف تعلق۔ شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری کی کتاب ہے سمت الدرر فی ربط الآیات والسور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان یتذکر او یتدبر ولا یحفظه الپنجپر، انشاءاللہ۔ اتنا بڑا نام ہے، کسی پنجپیری کو بھی یاد نہیں ہوگا۔ مولانا باذوق ہے، ایسے ادیبانہ ذوق۔ سمت الدرر فی ربط الآیات والسور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان یتذکر او یتدبر، ماشاءاللہ۔ حضرت نے اس کتاب کو ابد نشان بنایا ہے۔ طالب علموں کو جو سمجھدار عربی جانتے ہیں ان کو اس کتاب سے بہت فیض ہوگا۔ اس سے پہلے اس قسم کی 3 کتابیں موجود ہیں، ایک علی بمباوی محیمی
علی بمباوی مہیمی، بمبئی کے قریب ایک جگہ مہیم، وہاں کے باشندے منصور بھائی کے رشتے دار تھے. انہوں نے تفسیر 2 جلدوں میں لکھی، تفسیر الرحمان. اس میں بھی ربط کی پوری کوشش کی ہے. تفسیر الرحمان، تفسیر الرحمان فی ربط الآیات وصور القرآن، 2 جلدوں میں مل رہی ہے. اور ان کے ہم اثر غالباً نواب صدیق قنوجی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے نظم الدرر کے نام سے، وہ بھی مناسب ہے. اور ان 2 سے پہلے 8ویں صدی ہجری میں ابو اسحاق ابراہیم بقائی شافی نے، ابو اسحاق ابراہیم الشافی نے کتاب لکھی ہے نظم الدرر فی ربط الآیات والصور، 24 ضخیم جلدوں میں 3 نسخے منگوائے تھے. ایک مولانا موسیٰ خان لاہور والے کو بھیجا، ایک حضرت اقدس مولانا سرفراز خان کو پیش کیا، ایک فقیر کے پاس. آج کل کمپیوٹر کے ذریعے 9 جلدوں 12 جلدوں میں آ رہی ہے، مختصر ہو گیا ہے. بقائی شافی سے پہلے ایک شخص نے مفتاح العلوم کے نام سے قرآن مجید پر کتاب لکھی تھی، مفتاح العلوم. اس میں بھی ربط و نظم ہے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے بھی البرہان میں اور تفسیر جواہر میں بہت اچھے اور عمدہ ربط لگائے، اپنے شیخ حسین علی کو زندہ تابندہ کر دیا. لیکن پنجپیر کی بات اور ہے، اس جیسے ربط کوئی نہیں لگا سکتا ہے. ربط کا وہ بادشاہ ہے اپنے زمانے میں. سمت الدرر فی ربط الآیات والصور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان یتذکر او یتدبر. حضرت کی ایک اور کتاب بھی ہے الانتصار الی سنت سید الابرار، اس میں اپنے استاد مولانا نصیر الدین غرغشتو کا رد کیا ہے. وہ کتاب علماء میں ناپسندیدہ ہے. حضرت کی ایک اور کتاب بھی ہے العرفان فی اصول القرآن، وہ ان کے شاگرد نے جمع کی ہے، لیکن بیان شیخ کا ہے، تحقیق انہیں کی ہے. حضرت نے خود ایک کتاب لکھی ہے ضیاء النور فی رد دہج البدعات والشرور، بہت عمدہ کتاب ہے رد بدعات میں. ضیاء النور 2 جلدوں میں ہے، جلد اول دنیا میں شائع ہے. اگر جلد ثانی آئی تو شاید پنجپیری ایک بھی دنیا میں نہیں رہے گا. یہ کتاب رد بدعات میں مومن موحد کا ہتھیار ہے. ضیاء النور. حضرت کو جس کتاب پر فخر تھا، وہ کہتے ہیں روئے زمین پر ایسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے، وہ ہے الاستبصار. بعض کہتے ہیں البصائر للمجوز المتوسل بالمقابر، البصائر فی رد مجوز التوسل بالمقابر. عربوں نے پسند کیا ہے، کویت کے شیخ نے، قطر کے شیخ نے اس پہ تقریرات لکھی ہے. اس کے رد میں حضرت مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی نے البصائر لکھی ہے، البصائر لمنکر التوسل بالمقابر. ٹھیک ہے، صحیح ہے. مولانا معقولات کے تو امام ہیں، اور منقولات میں بھی ان کا اچھا رجحان ہے. سرحد کے علماء میں وہ بیتاج بادشاہ ہے. لیکن کتاب کے لیے جس رد کی ضرورت تھی اسے مولانا یوسف بنوری جیسے آدمی کو کرنا چاہیے تھا.
پھر بھی مولانا پنجپیر کے کئی شاگردوں نے ڈاگئی ملا کے خلاف کتابیں لکھی ہے. اس میں خان بادشاہ کوہاٹ والے کی کتاب نہایت بے ادبی کی کتاب ہے اور نامناسب لب و لہجہ، جو پنجپیریوں کی شان ہے وہی لہجہ ہے. ڈاگئی مولانا جامع عالم ہے، جامع المعقول والمنقول ہے اور نیک آدمی ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں. انہوں نے علماء دیوبند کا دفاع کیا ہے. اصلا یقین کر لے کہ حضرت مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی پر حضرت مولانا پنجپیر کا مقام واضح نہ ہو سکا، ورنہ وہ بڑا احترام کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے. میرے مہمان تھے ڈاگئی مولانا، میں نے دفتر میں شیخ القرآن کے کیسٹ لگاتا تھا تو باقاعدہ مولانا حمداللہ صاحب کسی کو بولنے نہیں دے کہ سننے دے، عجائب و غرائب علوم ہے. لیکن جب ذکر آ گیا ویدا ڈاگئی ڈولگئی بلانو کا نا یہ بند کا چڑیا خمسی دے میں اس چتاتا ہے بدوی نے بدی دیشی قرآن کے دیکھو کو آئی سمجھ. جب پھر مولانا نے ان کا نام لیا تو پھر خفا ہو گئے. ذاتیات نہیں ہونا چاہیے، علوم کی قدر کرنا چاہیے. پنجپیر مولانا صاحب نے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے، اصول السنہ. اصول السنہ یہ کتاب بہت اچھی ہے اگر صحیح طرح سمجھی جائے، کیونکہ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے کہ کس کام کو بدعت کہا جائے کس کو نہ کہا جائے. یہ آسان کام نہیں. مولانا عبدالحی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اقامت الحجہ بأن الاکثار فی العبادت لیست ببدعہ. ان لوگوں پر حجت قائم کرنی ہے جو کسی عبادت کی کثرت کو بدعت کہتے ہیں. تو بعض چیزوں کو تو بدعت کہا جا رہا ہے نا. اب اس میں امتیازی طریقہ ہونا چاہیے کہ اہل حق بچے اور اہل بدعت پسے. مولانا پنجپیر نے یہ کوشش کی ہے. کتاب میں اگر کچھ نقصان ہے تو صرف اتنا ہے کہ انہوں نے احمد رضا خان کی کتابیں نہیں دیکھی. احمد رضا خان کی کتابیں دیکھنے کے بعد پنجپیر مولانا کچھ اور ہی شان کے لکھ لیتے، کیونکہ احمد رضا کا براہ راست ٹکر حضرت گنگوئی سے. رد بدعت میں اختلاف اس طرح ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں کہ جو کام کرنے کے تھے وجوہات موجود تھی اور نہیں کیے گئے بعد میں کرے بدعت ہے. اور احمد رضا کہتے ہیں کہ نہیں بس رہنے دے، منع نہیں کیا گیا تو کر سکتے ہیں. اصولی اختلاف، سخت اصولی جا. تو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری نے احمد رضا بریلوی کی کتابیں صحیح طرح نہیں دیکھی. کتابوں سے اندازہ ہوتا ہے اگر وہ مولوی احمد رضا کی دافع البلا اور فتاوی رضویہ، فتاوی افریقہ یہ دیکھ لیتے اور المادۃ المکیہ یا حسام الحرمین اور پھر وہ اصول السنہ لکھتے تو میں سمجھتا ہوں اس موجودہ امت کا فرض ادا کر لیتے. وہ کر سکتے تھے، مقام ایسا تھا. بس یہ ایک خامی رہ گئی، اس کتاب تشنہ دامان رہ گئی. اصول السنہ اس سے پہلے امت میں 2 کتابیں نظر آئی ہیں، صرف 2 میرے معلومات میں اپنے معلومات پڑھا رہا ہوں. ایک شاطبی غرناطی کی الاعتصام، شاطبی غرناطی کی الاعتصام، اور دوسری شاہ اسماعیل شہید کی تقویت الایمان، اور تیسری بس پھر مولانا کی اصول السنہ ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. پنجپیر مولانا صاحب نے ایسے باقاعدہ کوئی تفسیر نہیں لکھی، بس یہ تفسیر کے لیے قواعد ضوابط وغیرہ لکھے ہیں.
اور فائدہ مند ہے وہ. دارالعلوم دیوبند کے مفتی اور مدرس، پاکستان کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے معارف القرآن لکھی ہے. اور چونکہ مفتی صاحب آخری علماء میں سے ہے، دیوبند میں بھی استاد مفتی رہے، پاکستان میں بھی بزرگ مفتی تھے، اس تفسیر میں انہوں نے بہت حد تک اسے جامع بنانے کی کوشش کی. ترجمہ شیخ الہند کا بھی لیا ہے، مولانا اشرف علی کا بھی لیا ہے. خلاصہ مسائل مولانا اشرف علی سے لیے اور مسائل و معارف اپنے لگائے اور بہت اچھے لگائے، بہت عمدہ لگائے. فقیہ ہے اور مفتی ہے، اس لیے تفسیر فقہ اور افتاء کے دلائل اور خزائن سے آراستہ پیراستہ ہے. اگر اردو زبان کی روح المانی اس کو کہا جائے تو بھیجا نہیں ہو. اسی زمانے میں ان کے دوست اور ساتھی ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی نے بھی معارف القرآن لکھی ہے. یہ معارف القرآن 6 جلدوں میں آئی تھی اور ان کے لائق بیٹے مولانا محمد مالک صاحب نے آخری 7ویں جلد لکھی ہے. لیکن مولانا محمد مالک صاحب کو فرصت نہیں تھی، اس لیے وہ مقام اور مرتبہ برقرار نہ رکھ سکے جو مولانا ادریس صاحب کی تفسیر معارف القرآن کی 6 جلدوں میں. پھر بھی غنیمت ہے، تفسیر مکمل ہو گئی. اس عاجز و فقیر کے نزدیک رد اہل باطل اور خاص کر رد عیسائیت اور اسی طرح تفسیری مسائل میں مولانا ادریس صاحب کاندیلوی غالب ہے. جی ہاں، دارالعلوم دیوبند کے اندر شیخ التفسیر رہے، مگر مفتی محمد شفیع کی تفسیر میں جو معارف و مسائل ہے، فقہ اور افتاء ہے، اس نے تمام میدانوں کو سر کر لیا. پھر مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنے میں بہت دیانتدار ہے، جبکہ مولانا ادریس کاندیلوی نے سیاسی مسلک کے پیش نظر تفسیر کے شروع میں اپنے استاد اور شیخ مولانا شیخ الہند کا نام نہیں لکھا، جو بہت ہی زیادہ نامناسب بات ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی تفسیر کو اللہ نے وہ مقام نہیں دیا جو دینا چاہیے. ان کے پسماندگان اور ہمارے مخدوم بزرگ پاکستان کے کوثری مولانا محمد میاں کاندیلوی دامت برکاتہم اس کو محسوس کر لے. اور شروع میں جو لکھا ہے کہ ترجمہ و تفسیر شیخ الاسلام پاکستان مولانا شبیر احمد نے لکھا ہے، بالکل غلط بات ہے. ترجمہ مکمل شیخ الہند کا ہے اور تفسیر فاتحہ بقرہ اور سورۃ النساء پر شیخ الہند کی ہے. اس کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ جبکہ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندیلوی نے دور حدیث حضرت شیخ الہند سے پڑھا ہے، کیونکہ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ کے سلسلے میں ذرا بہت آگے تھے، اور ظاہر حضرت شیخ الہند تو صدر تھے جمعیت علماء ہند کے، بلکہ بانی تھے. یہی وجہ ہے کہ معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب اس کے 19 ایڈیشن نکل گئے، اور تفسیر معارف القرآن مولانا ادریس صاحب کے مشکل سے 2 یا 3 ایڈیشن آ گئے. بہت فرق پڑے گا. اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ. اللہ اکبر. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے ایک کتاب شروع کی تھی، احکام القرآن بأدلت مذہب ابی حنیفہ النعمان. احکام القرآن بأدلت مذہب ابی حنیفہ النعمان.
اور اس کو 3 شاگردوں پر تقسیم کیا تھا خلفاء پر، مولانا عبد الکریم گمتھلہ، ظفر احمد عثمانی اور مفتی محمد شفیع۔ عبد الکریم گمتھلہ تو میرے خیال سے کچھ نہ کر سکے، البتہ مفتی شفیع صاحب نے ایک جلد لکھی، بہت عمدہ لکھی، اور باقی مولانا ادریس صاحب، مفتی جمیل اور مولانا ظفر احمد نے مکمل کی ہے۔ 5 جلدوں میں احکام القرآن آ چکی ہے، بہت عمدہ۔ اللہ اکبر۔ طالب علموں میں آج کل ایک تفسیر مشہور ہے قاضی شوکانی کی، فتح القدیر۔ قاضی شوکانی زیدی شیعہ ہے اور فسادی غیر مقلد ہے۔ غیر مقلد اور روافض کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ بھی صحابہ پر طعن کرتے ہیں 3 طلاق میں اور 20 رکعت تراویح میں اور جمعے کی اذان ثانی میں، اور وہ بھی کرتے ہیں۔ تو قاضی شوکانی زیدی شیعہ ہے، اور تفسیر فتح القدیر بہت ہی علمی اور محنت سے لکھی گئی، اس میں علمی مواد بہت زیادہ ہے۔ کوشش کی ہے کہ تفسیر میں شیعہ ظاہر نہ ہو، علی طرز اہل سنہ والجماعہ، البتہ کہیں کہیں بغیر اختیار کے لہسن کی بدبو آ جاتی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ حرمین شریفین میں کبھی کبھی اس کا درس ہوتا ہے، اب 3 سال سے بند ہو چکا ہے۔ میں نے امام کعبہ محترم و مکرم ہمارے مخلص و محسن صالح حمید کو، جب وہ امام اعظم ہو گئے اور رئیس الشؤون تھے، تو میں نے ایک خط ان کو لکھا اور میں نے کہا زمانے قریب میں تیرے جیسے فقیہ حرم میں نہیں آیا ہوگا، اور آپ کو فتح القدیر خوب معلوم ہے، اور اس کے باوجود حرم میں اس کا درس ہو رہا ہے۔ انت مسئول یوم القیامت عند اللہ۔ شیخ نے سرکولر نافذ کیا کہ ابن عبد الوہاب کی کتاب التوحید کی شرح فتح المجید کا درس جاری کر دے اور فتح القدیر کا درس رکوا لیا۔ حالانکہ ایک زمانے میں شیخ خود درس دیتے تھے، میں بیٹھا ہوں اس میں نے پرچی علی کیے لگا تھا۔ اللہ جزائے خیر دے۔ موجودہ وقت میں جو مجلس شورا کے بھی صدر ہے اور شؤون کے بھی بڑے ہیں اور ائمہ کے بھی سر لشکر ہے، بہت ہی افقہ، بہت ہی اتباع اور دیکھنے کی چیزیں، بارک اللہ فی حیاتہم۔ میں نے احسن العلوم آنے کی دعوت دی کہ آپ مجلس شورا کے صدر ہے، پاکستان آتے رہتے ہیں، کسی دن آپ کو لے چلتا ہوں۔ شیخ نے کہا پاکستان آپ کی دعوت پر آؤں گا اور 1 ہفتہ احسن العلوم میں رہوں گا، اور میں آپ کے شہر کے علماء و طلباء سے مل کے مسرت محسوس کروں گا۔ جب آپ سیر ہو جائیں گے تب میں واپس ہو جاؤں، ایسے قدردان کہ آپ کی دعوت پر خاص احسن العلوم آؤں گا اور 1 ہفتے تک وہی رہوں گا۔ دعا فرمائیں حق تعالی مستقبل قریب میں اسباب بنائیں، ماحول سازگار فرمائیں۔ دکتور صالح ابن حمید، ان کا ایک رسالہ شائع ہے آج کل، اس کا نام ہے آداب الاختلاف۔ اس میں سعودی عرب کے نوجوانوں کو، علماء کو خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ ائمہ کی قدر کرو، مذاہب کا احترام کرو، اپنی طرف سے اقدامات کر کے گناہگار مت بنو، پوری دنیا پر تمہاری بد اخلاقی کا اثر ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اللہ اکبر، اللہم لک الشکر والحمد۔ جو بڑی بڑی اہم جو عموماً ہمارے مطالعے میں رہتی ہے ان کا تذکرہ تو ہو گیا ہے، اور ہندوستان میں بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے،
آج کل دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد نے انوار القرآن کے نام سے ایک تفسیر لکھی. ضخامت بہت زیادہ ہے، تفصیل بھی بہت ہے، البتہ اختلافی مسائل میں تحقیق نہیں ہے. اختلافی مسائل میں تحقیق مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اچھی کی، بہت محنت فرمائی الحمدللہ. اور اس کے لیے حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے جو مقدمہ لکھا ہے بہت کام کا ہے، بہت تفصیل ہے. حضرت مفتی صاحب کے حکم پر لکھا ہے، غیر معمولی مفصل ہے. لیکن علوم قرآن کے نام سے جو مولانا شمس الحق افغانی کا مقدمہ ہے وہ تریاق از عراق ہے، وہ بہت بیش بہا ہے. اس کے دیکھنے کے بعد پنجپیر ملا کی سمت درر کے علاوہ اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں رہی. قرآن مجید کا ایک مسئلہ ہے اعجاز القرآن، میں نے بتایا تھا. تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے ایک رسالہ لکھا ہے اعجاز القرآن کے نام سے. وہ چھوٹا سا ہے لیکن قابل آدمی کا لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ لیں، فائدہ بہت زیادہ ہوگا. یہ ایام بس قرآن کی نظر کریں، قرآن ہی قرآن ہے. بڑی اچھی بات ہے. امام اہل سنہ امام المتکلمین ابو المنصور ماتریدی المتوفى 434 ہجری، ان کی تفسیر ہے تاویلات و اہل سنہ، 40 جلدوں میں تیار ہو کر کے آ رہی ہے. اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے بزرگ دوست مجدی شرف مجدی مکی میرے کہنے پر اس کی تحقیقات کر کے اور جامعہ لبنان سے اس کو شائع کرایا، اور اس کی 4 جلدیں ہمارے ہاں بھی پہنچ گئی ہے. تفسیر مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ. اصلاً 40 جلدوں میں تھی، کمپیوٹر کر کے 10 جلدیں ہو گئی. یہ تفسیر متکلمین اہل حق کی طرف سے جملہ اہل باطل کو دو ٹوک جواب ہے. اگر دنیا کے اندر کوئی جواب مخلوق کا فتنوں کے لیے کافی ہو سکتا کہ کوئی اور جواب نہ دیا جائے تو ابو المنصور ماتریدی کے جوابات تاویلات و اہل سنہ میں اور امام الاثر مولانا انور شاہ کے جوابات عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام میں مرزائیوں کے لیے کافی ہو جائے. لیکن یہ دنیا ہے اور اس میں کوئی خاموش ہوتا نہیں ہے، روز نیا نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے، علماء کو پھر محنت کرنی پڑتی ہے. جدید تفاسیر بھی بہت آئی ہے. ابو بکر الجزائری کی تفسیر آئی ہے، وہ بھی بہت مشہور ہے علماء میں. شیخ صابونی کی تفسیر آئی ہے صفوۃ التفاسیر. صابونی شام کے عالم ہیں، مکہ میں آباد ہوئے ہیں، پکے حنفی ہیں. صفوۃ التفاسیر 30 اجزاء میں. اور محمد مختار شنقیطی، شیخ محمد مختار شنقیطی کی کتاب ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن. 10-11 جلدوں میں ہے، ہمارے پاس موجود ہے. بہرحال مجھے جدید تفاسیر سے مناسبت نہیں ہے، میرے لیے دیکھنا مشکل ہے، سوائے اپنے اکابر کی جن کا ہم نے پہلے نام لے لیا، وہ دیکھنی ہوتی ہیں اور دیکھنا چاہیے. اور ان میں پھر سرتاج جو ہے وہ بیان القرآن ہے، اس کی مثال نہیں. اور رد بریلیہ الزائغہ الضالہ المارقہ عن الاسلام، ان کے لیے اکسیر بہترین چیز شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کی جواہر ہے.
3 ضخیم جلدوں میں بہترین مکمل و اکمل تفسیر ہے۔ وہ چند مقامات جن میں گڑبڑ ہوئی ہے وہ ہم درس کے دوران اطلاع کر دیں گے، وہ آپ نوٹ کر لیں، قصہ ختم۔ یا زیادہ احتیاط کرنی ہے تو عبدالشکور ترمذی سرگودوی کی کتاب ہدایت الحیران فی بلغت الحیران وہ رکھ لے، یا اور اس کے اوپر پھر سجاد بخاری کی اقامت البرہان فی رد وساوس سے ہدایت الحیران وہ بھی دیکھنا ضروری ہے، تاکہ مولانا عبدالشکور ترمذی کا انصاف بھی معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں تک اور ان کا بیٹا انصاف کے ساتھ چلے۔ اللہ، ہمارے استاد گرامی قدر مولانا لطف اللہ صاحب کی تفسیر بھی ہے قدوۃ القرآن 5 جلدوں میں، کچھ چپی ہے کچھ باقی ہے، اس میں امام الاثر مولانا انور شاہ کے مختارات بہت زیادہ ہیں، البتہ زبان پشتو ہونے کی وجہ سے اس کا فیض کم ہے۔ استاد مولانا یوسف بنوری فرماتے تھے علم کا خزانہ ہے لیکن افسوس اجنبی زبان میں ہے، متفق زبان اس وقت اردو ہے، اس میں فیض بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں رحیم یار خان میں ایک بزرگ عالم ہے مولانا شریف اللہ صاحب، بڑے علوم و فنون کے استاد ہیں، یہ پنجابی بلوچ ان سے پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی 2-3 تفسیریں لکھی ہے، مجھے بھیجی ہے، دعا فرمائے اس کے دیکھنے کا موقع مل جائے، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اچھی ہوگی۔ حضرت صاحب نے مہربانی احسان کر کے عاجز و فقیر کو خود بھیجی ہے، اللہ جزائے خیر دے اور اللہ ان کا درجہ بلند فرمائے اور اللہ ان کو اس محنت کا کونین میں سعادت عطا فرمائے۔ تفاسیر کے ضمن میں حافظ ابن تیمیہ قرآن کی تفسیر کے بڑے ماہر ہیں، اور اگر کہا جائے کہ وہ تفسیر قرآن کا مجتہد ہے تو غلط نہیں ہو۔ انور شاہ صاحب نے بھی تسلیم کیا، ابن تیمیہ و اصحابہ لا یمرون علی آیۃ الا یفسرونها احسن تفسیر۔ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد بھی احسن تفسیر کرتے، احسن لوگ والی احسن تفسیر، ہمارا اس پہ دعویٰ ہے۔ ابن تیمیہ کے اس تفسیر کو ان کے قدردانوں نے جمع کیا ہے 8 جلدوں میں، اس کا نام ہے دقائق التفسیر، دقائق التفسیر۔ اور ان کے شاگرد رشید اور ان کے جنگ و جدال کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہے، حافظ ابن قیم کی کتاب 2 تفسیریں شائع ہے، ایک بدائع التفسیر 5 جلدوں میں اور ایک التفسیر القیم للحافظ ابن القیم۔ حضرت بنوری یتیم میں لکھتے ہیں ھذا انفع، یہ دوسری چوٹی والی اچھی ہے، جب دیکھا تو تمام علوم اس میں آئے، یا رب۔ خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ، جن کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کا حافظہ امام بخاری سے زیادہ تھا، 16 لاکھ احادیث ان کو یاد تھی۔ ان کی ایک تفسیر آئی ہے العدہ فی تفسیر سنت سید الابرار، 10 جلدوں میں ہے، ایران سے آسانی سے ملتی ہے، بعض فوائد اس میں خوب ہے۔ العدہ فی تفسیر سنت سید الابرار، یہ خواجہ عبید اللہ احرار کے املاءات ہے، ان کے کسی شاگرد نے جمع کیے۔ اور ایک تفسیر آج کل سعودی عرب میں چند دکتوروں نے مل کے لکھی ہے، اس کا نام ہے موسوعۃ التفسیر المسبور فی التفسیر بالماسور۔ موسوعہ کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا کو، موسوعہ
انسائکلوپیڈیا دائرۃ المعارف، یہ 48 جلدوں میں ہے۔ میں خریدنے کے در پہ تھا لیکن ابھی کتاب ناپید تھی۔ التفسیر المنیر کے نام سے ایک تفسیر آئی ہے کسی دکتور کی، بازار تفاسیر سے بھرا پڑا۔ اللہ اکبر۔ اور کیا رہی ہے؟ ہاں، محقق الاثر مولانا سرفراز خان صاحب نے جامع مسجد اہل سنت گکڑ میں جو 40-50 سال درس دیا ہے ٹھیٹھ پنجابی میں، وہ اردو میں منتقل ہو رہی ہے۔ خزائن الجنان فی تفسیر القرآن کے نام سے۔ اب تک 4 جلدیں ہمیں ملی ہے، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ یا تو حضرت کے ابتدائی دور کی ہے جب تحقیق پوری نہیں تھی، بہت سارے مقامات قابل اصلاح ہے، دیکھنے والے دیکھیں گے تو انشاءاللہ حضرت کا دامن اس سے بری سمجھیں گے۔ ان کے صاحبزادے ہمارے بزرگ دوست اور مخدوم زاہد الراشدی اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن لکل فن الرجال، صرف دیکھنے سے نہیں ہوتا، مناسبت ضروری ہے۔ اس تفسیر میں حضرت سرفراز خان صاحب کا علم تو ہے، تحقیق نہیں ہے۔ بعض مقامات حیران کن ہیں، میں نے خدمت میں جا کے عرض کر لیا، حضرت نے فرمایا اس کو میری تفسیر نہ کہے۔ میں نے کہا آپ کی تحریر لگی ہوئی ہے، شروع میں پیر جل میں لگی ہے، کہا یہ غلطی سے حاصل ہوئی۔ بہتر ہے کہ حضرت کی مبارک زندگی میں اس کی اصلاح کی جائے اور اس کو ٹھیک کر دیا جائے۔ ایک تفسیر قرآن کی الہام الرحمان کے نام سے مولانا عبید اللہ سندھی کی طرف بھی منسوب ہے، اس میں بھی بہت ساری فرو گزاشتے ہیں، تکلیف دہ باتیں ہیں۔ اس وجہ سے بہت سارے اکابر علماء مولانا عبید اللہ سندھی سے ناراض رہے ہیں۔ مولانا کے شاگرد حضرت مولانا پنجپیر صاحب کہتے تھے کہ یہ ان کے شاگرد مولانا موسیٰ جار اللہ نے زیادتی کی اور شیخ کی رائے نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے استاذ کی اپنی کتاب العبیدیہ فی شرح طریقۃ المحمدیہ، مولانا عبید اللہ نے خود لکھا ہے العبیدیہ فی شرح طریقۃ المحمدیہ، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ انتظار کرو حضرت عیسیٰ کے آنے کا، جب وہ آ جائے تو ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے حیات عیسیٰ کے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، وہ اہل سنت کے عقائد بیس ہے۔ تاہم عبیدیہ ناپید ہے اور الہام الرحمان مسلسل چپ رہی ہے، اور وہ امت کے لیے درد سر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر فساد سے اہل حق کو محفوظ فرمائے۔ املاءات ہے، خود تو قلم سے نہیں لکھا گیا، کسی نے زیادتی کر لی خواہ۔ ایسے وہ بڑے بہادر تھے، بڑے جرنیل تھے، بڑے وفادار تھے، اور ناممکن ہے کہ شیخ الہند کا وفادار سپاہی ان نظریات کا حامل ہو۔ ابوالکلام آزاد نے بھی ایک تفسیر لکھی تھی ترجمان القرآن، اس پر اس زمانے میں اور بعد میں استاد بنوری نے برملا رد لکھے، اور اس کو زیغ و زلال کی تفسیر کہا گیا ہے، کیونکہ ابوالکلام آزاد کے نزدیک نجات کے لیے محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، کسی بھی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سب اہل حق ہیں، معاذ اللہ واستغفر اللہ۔ تحت الآیات ہم بعض اشارات کر لیں گے۔ مصر میں ایک مجاہد عالم گزرے ہیں، سید قطب
اس نے ظلال القرآن لکھی ہے، ظلال زوا کے ساتھ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ظلال القرآن ہے، قرآن کے نام پر گمراہ کرنے والی چیز ہے۔ اس میں حضرت عثمان کو امت کا ظالم اور حضرت عائشہ کی شان میں نازیبا کلمات کہے گئے، بلکہ کہا گیا ہے کہ مولانا مودودی میں جو جرأت اور بے باکی آئی تھی، جس کی وجہ سے تفہیم القرآن تحریف کے نام سے مشہور ہو رہی ہے، یہ بھی اس لیے کہ ظلال القرآن سید قطب سے لے رہے تھے۔ استاد بنوری یتیمت البیان میں لکھتے ہیں فضل التابع والمتبوع، دونوں گمراہ ہو گئے، فضل التابع والمتبوع۔ افغانستان سے ایک آدمی چلا تھا، مصر میں جا کے جامعہ ازہر میں ٹھہر گیا، بہت لائق قابل مشہور تھا، جمال الدین افغانی۔ اس کا لینن سے اور اسٹالن سے تعلق ہوا تھا اور کچھ نظریات میں فرق آ چکا تھا۔ ہمیں شیخ زاہد الکوثری کی کتابوں سے پتہ چل گیا کہ یہ شخص صحیح نہیں تھا۔ اس کا شاگرد تھا مفتی محمد عبدہو، مفتی محمد عبدہو۔ اس نے موجودہ بینکاری، فلم، سینما اور بہت ساری شراب کی قسمیں سب جائز کر دی۔ مفتی محمد عبدہو کا شاگرد تھا شیخ رشید علی رضا، جس کا رسالہ المنار کے نام سے مصر سے نکل رہا تھا، اور وہ جامعہ ازہر کے شعبہ تحقیق و تصنیف کے صدر تھے۔ وہ ہندوستان کے دورے پر آئے اور آخری ہفتہ مولانا انور شاہ کی مجلس میں گزارا اور شاہ صاحب کے بخاری اور ترمذی میں بیٹھ گئے۔ شاہ صاحب نے ان کی مناسبت سے عربی میں پڑھایا اور 2 ہفتے مزید گفتگو رہی، اور اخیر میں اس نے اعلان کیا کہ حق یہ ہے کہ انور شاہ صاحب کا حافظہ اور قوت اجتہاد امام ابو حنیفہ اور امام شافعی سے زیادہ ہے۔ جب یہ بات کہی، حضرت شاہ صاحب اٹھ کھڑے ہو گئے اور فرمایا مہمان محترم مکرم ہے، ہماری تعریف میں غلو کر گئے۔ حق بات یہ ہے کہ مجتہدین کے مدارک تک بعد میں آنے والے قیامت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ چلو آگے تقریر کرو۔ ایسے تھے مولانا انور صاحب، تقریر کے دوران ٹوک بھی ہو تو غلط ہے۔ بعد کے لوگ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ تو درکنار، امام ظفر اور حسن بن زیاد تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ شیخ رشید علی رضا مصری، اس کی نگرانی میں اس کے استاد مفتی محمد عبدہو کی تفسیر نکل رہی تھی، 12 پارے نکل چکے ہیں۔ اس میں جمال الدین افغانی کی چیزیں بھی ہے، مفتی محمد عبدہو کی بھی ہے، لیکن مولانا انور شاہ سے ملنے کے بعد آگے سٹاپ کر دیا، آگے نہیں نکالا، کوئی پارا نہیں جائے گا، رہنے دے ماشاء اللہ۔ اور کہا المنار مصر اس زمانے کا جو شائع ہوا ہے، اس میں لکھا ہے اگر میں نے دنیا کے سیر کیے، علماء سے ملا ہوں عرب و عجم میں نے کسی عالم کو اپنے سے بڑا نہیں مانا، لیکن انور شاہ نے مجھے چھوٹا سا بچہ ظاہر کر لیا۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں اگر میں مولانا انور شاہ سے نہ ملتا تو میرا تصور یہ ہوتا کہ شاید دنیا میں کوئی بڑا عالم نہیں ہے، لیکن انور شاہ صاحب سے ملنے کے بعد میرا تصور یہ ہے کہ کبار محدثین بخاری، ترمذی و مسلم کا حافظہ پہلے سے بڑھ کر ایک شخص میں موجود ہے، اور وہ مولانا انور شاہ سے۔ اس کی یہ تفسیر المنار 12 جلدوں میں یعنی 12 سپاروں کی موجود ہے۔ ادبی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے بہت عمدہ اور بہترین تفسیر ہے۔ باقی جو زیغ و زلال کی جگہ ہیں وہ ہم نے نشاندہی کر لی۔ مصر میں ایک عالم گزرے ہیں، اس کا نام تھا حکیم محمد جوہر طنطاوی مصری، حکیم محمد جوہر طنطاوی مصری۔ وہ عالم تو تھا ہی بہت بڑا، اتنا بڑا سائنسدان بھی تھا، وہ سائنس بھی جانتا تھا، اور کئی بڑے بڑے سائنسدانوں کا جرمنی میں اور فرانس میں استاد تھا۔ اس نے تفسیر لکھی جواہر القرآن۔ اس تفسیر پر مولانا یوسف بنوری نے مصر میں
حکیم جوہر طنطاوی کی موجودگی میں یا استاذ کے لفظ سے تنقید کی ہے، 250 اعتراضات کیے اور 150 اسی وقت مصنف نے تسلیم کیے اور 100 کے لیے بعد میں سوچنے کا وعدہ فرمایا۔ یہ تفسیر جواہر القرآن 16 جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے اور سائنسی، تاریخی، جغرافائی علوم بے حساب ہے، البتہ قرآن کے علوم اس میں سرے سے ہے ہی نہیں، وہ درمیان سے ہی نکل گئے۔ یہ فائدہ تو علماء کو ہوا، انگریزی نہ جاننے کی وجہ سے وہ جدید تحقیقات سے بے خبر رہ گئے، اور یہ تفسیر عربی میں ہے تو اس کے دیکھنے سے ہزاروں علوم علماء کو مل جائیں گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بعض جگہ سائنسی تحقیق کو تفسیر کہا ہے، حالانکہ سائنسی تحقیق جو آج ہے 100 سال بعد نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں تفسیر میں تحریف سمجھی جائے گی۔ اس لیے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اس وقت آیت کا یہ مقتضا ہے، تاکہ یہ واضح ہو جاتا کہ بعد میں آیت کا مفہوم اٹل ہے، مصداق بدل سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن کریم کے علوم کا اچھا اور سچا مصداق اپنے زمانے میں شاہ ولی اللہ رہے تو ٹھیک بات ہے، لیکن اگر وہ کہے کہ یہ آیت شاہ ولی اللہ کے بارے میں ہے تو یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے، اور یہ قرآن میں تحریف ہے۔ اس طرح غلطیاں حکیم جوہر طنطاوی سے تفسیر جواہر کے اندر ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ چھوٹی بڑی تفاسیر بھی بہت زیادہ ہے۔ باقلانی محدث کی بھی ایک کتاب ہے علوم میں، اس کا نام ہے انوار القرآن۔ باقلانی بڑے محدث ہے ابن حجر اور قسطلانی کی طرح، وہ انوار القرآن بھی آج کل مل رہی ہے۔ تقریباً اہل حق کی تفاسیر تو چیدہ چیدہ جو جن سے ہمیں سروکار رہتا ہے وہ بیان ہو گئی ہے، اور اہل باطل کی کتابیں رہ گئی ہے، اس کے لیے انشاءاللہ کل کچھ وقت لیں گے، اور بعض ایسی تفاسیر جو پھیل گئی ہے اور ان سے امت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ان کا ذکر کر لیں گے، اور پھر اس ماحول کا تذکرہ ضروری ہے جس ماحول میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اس علم کی نشاندہی ضروری ہے جو قرآن کے مقاصد میں سے ہے۔ اور ان لوگوں کا بیان ضروری ہے جو قرآن کے مخاطب تھے، اور یہ کہ قرآن ثابت کیا کرتا ہے اور نفی کیا کرتا ہے، اور قرآن میں دلائل، اخبار، قصص، امثال کس مقصد کے لیے، اور قرآن کے علوم کے بعض تقاسیم باعتبار مفسرین کے اور ہماری رائے کے، بس یہ کر کے انشاءاللہ تعالی بہت ممکن ہے کہ قرآن مجید کھل جائے، کم از کم کچھ آداب کھولنے کے بیان ہو جائے۔ البتہ بعد الظہر ایک مختصر سا معالجہ ہے، دعائے خیر، صحت و شفا فرمائے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ شائبہ جو ہے وہ نہ ہو، بس پھر تو آدھے گھنٹے میں واپس ہو جاؤں گا، ڈاکٹر صاحب نے اس طرح فرمایا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو تشویش ان کو رہی بعض ڈاکٹر صاحبان کو، اس کی اصلاح کے لیے کچھ وقت لگے، چند گھنٹے، تو میری تو کوشش ہوگی کہ میں کم از کم کل ایک نشست تو پڑھا لوں۔ بہت ممکن ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کے بعد کل کے تعطیل کے لیے کہے کہ ایک دن کم از کم آرام کر لیں، تو احتیاطاً میں نے بات پوری کہی، چھٹی نہیں ہے، کسی ایک فرد کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور خیر کی دعا یہ فرمائیں کہ آرام راحت کے ساتھ، جیسے ہمارے دوستوں نے یہاں چیک کیا اور یہاں ہم ہیں بالکل صحیح، کوئی تکلیف نہیں ہے، جو تشویش و شائبہ ہے بظاہر وہ کمزور ہے، تو بس خیر ہو جائے گی۔ آپ کی رات کی دعاؤں نے 90% کام کیا ہے، 10% باقی ہے، اب دعا کر کے اس کی دم کو چھوڑا لیں۔
حتیٰ کہ خیر و عافیت سے واپس آئے، عصر مغرب عشاء خود پڑھائے، اور جیسے اللہ کو منظور ہو، امید ہے خیر ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خدایا صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرما، یا رب تشویش رفع فرما، معالجہ کامیاب فرما، ہر طرح کی تکلیف اور پریشانی دور دفع فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، فاللہ خیر حافظا وارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علیہ